حضرت لقمان ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آیا۔ جب کوئی بھی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا، آپ اس سے پوچھتے تم مجھے کس کام کے لیے لینا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ جیسے ہی وہ آپ کو اپنا مقصد بیان کرتا، آپ سے کہتا اس کام کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے تو مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ آپ ایسے غلام تھے جن پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چل سکتی تھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا مجھ سے کیا کام لوگے؟ کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کی، نہ اس سے زیادہ بات کی۔ آپ سمجھ گئے اس شخص کا کیا مقصد ہے، مجھے خریدنے کا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ اب جس بستی میں اس کا گھر تھا وہاں اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو بہت گناہ گار تھیں، یعنی غلط کام میں مبتلا تھی، فحش تھی۔ 3 فاحشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا۔ یہ اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ اس کو شک ہوا میری پیچھے غلط کام کرتی ہے، حرام کام کرتی ہے، تو مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو روکنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص زمینوں پر کھیتوں پر کام کرنے کے لیے چلا جاتا تھا اور اس کی بیٹی اس کی پیٹی ہی کام کرتی تھی۔ اس لیے اس نے آپ کو اپنے گھر کی نگرانی کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ جاتے وقت دروازہ بند کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، انہیں کھانے پینے یا کسی کام کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہے تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ باہر بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر لڑکیوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھولنا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے خون کو صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا تھا کہ بیٹیاں گھر سے باہر تو نہیں نکلی، تو آپ کہتے تھے کہ نہیں نکلی، اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، تو وہ گھر میں ہی رہی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن تیسری لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے، نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتی ہے اور ہم اس کو مار ہی دیتے ہیں۔ تجھے اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ سچ میں تو بہت نافرمان ہوں، وہ تو بہت اطاعت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب تک گناہ میں مبتلا رہی ہوں، غلط کام کرتی رہی تھی، اب میں توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری بہن نے کہا میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے۔ یہ دیکھ کر ان تینوں نے دیکھی گناہوں سے توبہ کی۔ اس 3 بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان حکیم کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنانا چاہا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں ایک بد کردار فاحشہ عورت بھی اللہ والی بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھریں گی، میری پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں جوان بیٹیوں کا حال ہوا، آپ اتنی نیک بن گئی۔ حضرت حکیم لقمان کی تاریخ کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس نے ان تینوں فاحشہ بہنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل عرصے میں میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو،
اللہ نے ان تینوں بہنوں کو عزت دی۔ ان سب کو لوگ بدکردار سمجھتے تھے۔ ان کے باپ نے انہیں گھر میں بند کر کے چوکیدار بھی بٹھا کر دیا، لیکن آپ نے صرف ان کو عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ انسان کیسا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور کسی نیک بندے کی وجہ سے کس کا دل بدل جائے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔